صافی صاحب آپ سے آغاز کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دوبارہ سے سخت آپریشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس آپریشن کی ضرورت نہیں ہے جو ماضی میں ہوتے رہے. اصل میں اس مسئلے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں انسان مرتے ہیں اور اس کے لیے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت ہے. مثلاً ابھی آپ نے یہ کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو پس منظر آپ کو بتاؤں کہ ہماری ریاست نے بڑی کوشش کی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائیں، اور افغانستان کے طالبان کو وہ اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، ان کے امیر کو، اور ہمیں یہ جھوٹ بتایا جاتا رہا اور اس میں سب شریک رہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جھوٹ ہمیں بتاتی رہی، اور اس کے جو کارندے تھے میڈیا میں، یہ دفاعی تجزیہ نگار، وہ بھی یہ بتاتے رہے، عمران خان بھی یہ بتاتے رہے، اور باقی مذہبی جماعتیں بھی بتاتی رہی کہ ان کا اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اچھے ہیں یہ برے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی ٹی ٹی پی تو را کی اور این ڈی ایس کی پیداوار ہے. اب تو افغانستان میں نہ را ہے اور نہ این ڈی ایس ہے. اب حقیقت یہ تھی کہ جب طالبان کو فتح نصیب ہوئی، اور جس کا یہاں پہ عمران خان نے بھی جشن منایا اور ہمارے میڈیا نے بھی جشن منایا، تو ان کی جیلوں سے 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہو گئے. اب 5-6 ہزار وہ تھے، یہاں جو سلیپر سیل کی شکل میں موجود تھے وہ بھی جمع ہو گئے. پھر ان کے پاس جدید ترین امریکی اسلحہ ہے اور وہ بھی مال غنیمت میں ان کو مل گیا ہے. پھر یہاں کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے. براہ راست مذاکرات میں اور افغان طالبان سے کہا کہ آپ، یہی ڈیمانڈ تھا کہ ان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں، ان کو بٹھا دیا. انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ 110 آپ کے جو ٹاپ لسٹ کے لوگ تھے ہم وہ رہا کریں گے. وہ پہلی فرصت میں رہا نہیں کیے گئے، دوسری فرصت میں رہا کیے گئے. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں 5-6 ہزار لوگ ان کے پاکستان کے اندر آ گئے ہیں. اور پھر یہ تھا کہ جو کابل کے آخری معرکے کے لیے جو سوئسائڈر کی ایک ہزاروں کی تعداد میں کیپ تیار ہوئی تھی، تو وہ تو وہاں پہ استعمال نہیں ہوئی. اب جو نئی سیٹ اپ آئی ہے اور نئی قیادت آئی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دوران ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا سلسلہ انہوں نے ختم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی بات ہوگی وہ افغان حکومت سے ہوگی. اب طالبان کی حکومت یکدم اتنے ہزارے لوگوں کو تو نہ مار سکتی ہے، نہ کبھی مارے گی. اور اس دوران ٹی ٹی پی کو یہ احساس ہے کہ وہ پوری قوت لگائیں گے، پاکستان کی طرف سے پوری قوت دباؤ بڑھایا جائے گا افغان طالبان پہ. اس لیے وہ بھی انہوں نے پوری قوت کو آزمانا شروع کر دیا ہے. پہلے وہ صرف سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو مارتے. یہ تو چونکہ ہمیں ان ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی، عمران خان اور شہباز شریف اور فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے، لیکن پچھلے سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی نہ کوئی انہوں نے کارروائی نہ کی ہو. اور پھر اس دوران ان کو ایک طرف تو ادھر ریسورسز بڑھ گئے تھے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزراء اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ان کو خاطر خواہ چندہ دیا جاتا رہا. تو وسائل کی تو اب ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مورال ان کا ہائی ہو گیا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کی یہ بدحالی ہے کہ 99% پولیس پوسٹنگ وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. یہ آج کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، لیکن محمود خان صاحب نے سب اپنے بندے لگا دیے. نگران حکومت آئی، اگلے دن انہوں نے اس پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا دی. تو اس وقت پولیس ساری ان کی بیٹی ہے. مثلا جو ابھی پشاور کا کمشنر آج ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ عمران خان صاحب کی سینیٹر کے بیٹے ہیں اور ان کے دستراز سمجھے جاتے تھے. تو ایک وہ کنفیوژن ہے. دوسری طرف اس حکومت کی ترجیحات آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہاں پہ میاں افتخار کو چھوڑ کے حاجی غلام علی کو وہ گورنر بنا دیا، جن کا اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے. پھر یہ کیا انہوں نے کہ جو نگران کابینہ بنی ہے
وہ آدھے سے زیادہ مختلف لوگوں کی اے ٹی ایمز ہے، بلکہ 50% وہ جے یو آئی کی ہے. اور پھر مرکز میں آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ بہت اس حکومت میں کام کرنے والے واحد وزیر ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے صدر بھی ہے، ان کی ترجیحات تو یہ چیزیں. ان کے ساتھ ایک وزیر مملکت ہے. پھر تارڑ صاحب کو بنایا گیا ہے. آپ نے نیشنل سیکیورٹی سے ان دونوں کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے کبھی؟ انہوں نے کبھی طورخم کو وزٹ کیا ہے؟ انہوں نے کبھی اس کو کیا؟ یہ دو جو وزرائے مملکت ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ تو اگر ان کی ترجیح ہوتی تو اس معاملے کے ایکسپرٹ کسی بندے کو وزیر بنا دیتے. تو ایک تو وہ ہے. پھر فوج، انٹیلیجنس اور پولیس، ان کے درمیان جو کوارڈینیشن کے لیے جو نیکٹا وغیرہ کے ادارے تھے، اس سلسلے میں تو کوئی اقدام نہیں ہوا. اس روز فیصلہ ہوا کہ جو پروونشل سطح پہ جو کمیٹی ہے اس کو فعال کیا جائے گا، لیکن ادھر تو ہم سیاست میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. اس کمیٹی کا تو کسی صوبے میں کوئی اجلاس نہیں ہوا. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ایک نمبر ون ہماری پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے. افغانستان سے متعلق بھی اور اس ایشو سے متعلق بھی ہر کوئی باندھ کی بولی بول رہا ہے. نمبر ایک، قومی اتفاق رائے سے ایک پالیسی. نمبر ٹو، مختلف جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی، اور وہ پھر آپ مذاکرات کرتے ہیں، سفارتکاری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اس کے لیے ایک کوارڈینیشن. تیسرا، یہ تضاد دور کرنا ہوگا ہمیں کہ آپ افغانستان کے لوگوں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. مومن کا شیوا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. صحیح.